بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم و معزز نائب امیر جماعت امین الحسن صاحب، اسٹیٹ ویسٹ بنگال کے امیر حلقہ اور دیگر حلقے کے ذمہ داران، مرد و خواتین، اور بہت ہی عزیز ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس پارک سرکس میدان میں جمع جنوبی بنگال کی ہماری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان کانفرنس کا جو عنوان ہے، جو اس کا ٹاپک ہے، وہ ہے کہ ہمارا مطالبہ حقوق نسواں کی ادائیگی اور تحفظ خواتین، خواتین کے رائٹس کو دینا اور ان کا پروٹیکشن کرنا، یہ اس عظیم الشان کانفرنس کا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک میں ہم نے ابھی جو حالات ہیں ان کے بارے میں ریحانہ سلطانہ سے ہم نے سنا کہ کس طرح کے حالات ہیں، اور ہمیں ان حالات میں خواتین کے، مہیلاؤں کے رائٹس کو ہمیں کیسے دینا ہے اور ساتھ ہی ان کا پروٹیکشن ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ تو یہاں چونکہ یہ عظیم الشان کانفرنس صرف وومنس کی، مہیلاؤں کی ہیں، تو میں کچھ باتیں مہیلاؤں کی جو اسپیشلٹی ہے، ان کا جو مخصوص انداز ہے خواتین کا، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو مخصوص صلاحیتیں اور جو ٹیلنٹس دیے ہیں، اس کے بارے میں پہلے یہاں رکھنا چاہوں گی۔ ہماری یہ جو خواتین ہیں، مہیلائیں ہیں، ہمارے سماج کا پورا آدھا ہیں، نصف حصہ ہیں، لیکن اگر انفلوئنس کے اعتبار سے دیکھا جائے، اثر اندازی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ وہ اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، اپنے سماج پر، اپنے ماحول پر اپنا جو اثر اندازی رکھتی ہیں، وہ آدھے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی خواتین کا جو انفلوئنس اس سماج پر ہے، وہ آدھے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہی وہ مائیں ہیں جن کی کوکھ سے مرد بھی جنم لیتے ہیں اور عورتیں بھی جنم لیتی ہیں۔ اگر ہماری یہ عورتیں اپنے رائٹس کو پہچان لیں اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹیز کو بھی جان لیں، تو یہ ایک سماج میں ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہیں، ایک اچھا رول ادا کر سکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، انسانوں نے عورتوں کے بارے میں یا تو بہت افراط اور تفریط، یعنی بہت زیادہ اوور ہو گئے یا بہت زیادہ لوور ہو گئے، وہ میڈیم نیس پر نہیں رہے، اتنے زیادہ لوور ہو گئے کہ عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیا اور ان کو بالکل چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں لگا دیا، اور اسی طرح سے اتنے اوور ہو گئے کہ عورت کی جو نسوانیت ہے، اس کی جو فیمینٹی ہے، اس کا جو ایک عورت پن ہے، اس کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نہ ہی اوور کی تعلیم دیتا ہے، نہ ہی لوور کی، بلکہ وہ مڈل پاتھ کو، درمیانی چیز کو پیش کرتا ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ وہ اس پیدا کرنے والے نے، جہاں اس نے مردوں کو بھی پیدا کیا اور عورتوں کو بھی پیدا کیا، اور دونوں کے بھی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، دونوں چیزوں کو مقرر کر دیا، بتا دیا کہ کیا رائٹس ہیں اور کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اس نے دونوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کیا۔ اسلام ایک نیچرل دین ہے، ایک نیچرل تعلیمات ہمیں یہاں پر دیتا ہے، جو ہماری فطرت چاہتی ہے، اس لیے کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس انسان کو کس طرح کے رائٹس اور ڈیوٹیز دینے چاہیے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت دو طرح کی جو اصناف
صنف اور دو طرح کی جو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں ان کو بہت سارے رائٹس بھی دیے ہیں اور ڈیوٹیز بھی دیے ہیں. اگر ہم صرف رائٹس کو دیکھیں گے تو یہ ان بیلنس ہو جائے گا. ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے, رائٹس کو بھی دیکھنا ہے اور ہماری کیا ڈیوٹیز بن سکتی ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہاں جیسا کہ ہم خواتین جمع ہیں تو ہم خواتین کو یہ سوچنا ہوگا کہ میری اپنی پرسنالٹی کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, میں کس پلیس پر ہوں, مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے, میرے کیا رائٹس ہیں, کیا ڈیوٹیز ہیں. اس کے لیے مجھے نالج, انفارمیشن, مجھے علم کی ضرورت ہوگی. تو عورتوں کا سب سے پہلے علم کا جاننا بہت ضروری ہے. معلومات ہمارے پاس سب سے بہترین سورس ہے ان تمام چیزوں کو جاننے کا, قرآن اور حدیث کی شکل میں. تو ہم ان دونوں چیزوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی ریڈنگ کریں, اس کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چیز مقرر کی ہے. اور پھر ساتھ ہی ہم کو ان تمام علوم کو بھی دیکھنا ہے. یعنی اسلام دین اور دنیا کی تفریق نہیں کرتا, لیکن ہمیں یہاں دینی علوم کو بھی حاصل کرنا ہے اور دنیاوی علوم کو بھی ہمیں حاصل کرنا ہے. جب ہمارے پاس علم آئے گا تبھی آ کر ہم اپنی تمام چیزوں کو اچھے سے کر سکیں گے. تو علمی اور فکری آگہی ہمارے اندر آنی چاہیے. ساتھ ہی ہم کو حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں, ماحول کس طرح کا ہے, یہاں پر کیا پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں, کیونکہ ہر وقت کے پرابلمز الگ الگ ہوتے ہیں. تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت کے کیا پرابلمز ہیں, اس وقت آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کی جو طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے عورت کے اندر, عورت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں, ان کا ایکسپلائٹیشن کر رہی ہیں. جب ہمیں حالات کا علم ہوگا تبھی ہم جا کر کیا کرنا ہے ہم اس کو سمجھ پائیں گے. پھر دیکھیے ساتھ ہی خواتین کے اندر, ہماری مہیلاؤں میں ٹیلنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے. بہت زیادہ صلاحیتیں اور ٹیلنٹس ہماری خواتین کے اندر موجود ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ CA/NRC کے وقت جو شاہین باغ وجود میں آئے, جس میں خواتین کے جو ٹیلنٹس تھے وہ ہمارے سامنے آئے کہ کس طرح سے 80 سال کی ایک بڑھیا بھی کھڑی ہو کر کیسے بے باکی کے ساتھ وہ میڈیا کو جواب دے رہی ہے, میڈیا سے فیس کر رہی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواتین کے اندر ٹیلنٹس کی اور صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ عورت کا کام بس چولہا چکی چلانا ہے, بچوں کی پیدائش کرنا ہے. یہ کام بھی ہے, ضروری ہے, لیکن ساتھ ہی ایک اچھی ماں اس وقت بن سکتی ہے جب اس کے پاس علم ہوگا, جب اس کے پاس دین اور دنیا دونوں کا بیلنس ہوگا. تبھی وہ ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے, اچھی ماں بن سکتی ہے, اچھی بہن بن سکتی ہے اور ایک اچھی بیٹی بن سکتی ہے. تو یہاں ہم کو اپنی خواتین کو علم دینا, انہیں تعلیم دینا, انہیں سکھانا بہت ضروری ہے. تو یہاں نہ ہی ہم بہت زیادہ, یعنی آج ہم خواتین میں بھی یہی سوچ لیا کہ بس ہمارا کام اتنا ہی ہے, نہیں, بلکہ ہمیں اپنے ذہن کو, اپنی آنکھ کو کھولتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کے حالات ہیں اور ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. جب رائٹس کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مرد ہی عورتوں کو رائٹس نہیں دیتے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات بعض جگہوں پر عورتیں بھی عورتوں پر ظلم کرتی ہیں, ان کو ان کے حقوق نہیں دیتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو بھی رائٹس ہے وہ لکھے تو جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنز میں بھی اور کتابوں میں بھی, لیکن ہمارے سماج میں پریکٹیکلی دیے نہیں جاتے.
ہم مسلمان بھی کوئی ایک ماڈل سوسائٹی یا ماڈل سماج بنا کر ہم نے بھی نہیں بتایا کہ اسلام عورت کو یہ اور یہ حق دیتا ہے اور ہم اپنی عورتوں کو یہ حق دیتے ہیں. لکھا تو بہت جاتا ہے کتابوں میں، لیکن ہم ایک ماڈل سماج اور سوسائٹی ہم نے بھی بنا کر نہیں بتائی ہے. تو یہاں ہم عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنی سماج کو ایک ماڈل سماج بنا کر پیش کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں. جس طرح سے دور رسالت میں یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی اور لوگ ان کو نظروں سے دیکھ کر ان تمام چیزوں کو دیکھتے تھے، اسی طرح آج بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان مردوں کی بھی اور مسلمان عورتوں کی بھی، کہ ہم ان حقوق کو دینے والے بنیں. پھر ساتھ ہی دیکھیے، ہم عورتیں جو ہیں بہت بڑا ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے اولاد کی شکل میں. بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش، بچوں کا پالن پوشن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم ان کو جیسے چاہیں ہم بنا سکتے ہیں. ایک عورت اگر اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوں گی تو اپنی اولاد کو اسی طرح سے بہتر اولاد، ایک اچھا انسان بنا سکتی ہیں. یہی وہ مائیں ہیں جن کی گودوں سے بچے جب پلتے ہیں اور نکلتے ہیں تو سماج کو بڑی بڑی شخصیات ملتی ہیں. وہ مائیں تھی ہماری جنہوں نے اس سماج کو، اس دنیا کو بڑی بڑی شخصیتیں دی، جنہوں نے دین کے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن آج ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں؟ اپنی اولاد کو ہمیں سکھانا ہوگا، رشتوں کا احترام کرنا ہمیں سکھانا ہوگا، ان کے اندر تعلیم کو ہمیں فروغ دینا ہوگا. ہم لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کریں گے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرے غم زدہ ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں چہرے. اور ہماری مائیں بھی ہمارے بیٹا اور بیٹی کے درمیان میں فرق کرتی ہیں. بیٹے کو اچھی نگاہ سے اس کا کھانا پینا، اس کی تعلیم، اس کی پرورش کی طرف توجہ دیتی ہیں، تو اسی طرح سے لڑکی کو اس کی اتنی توجہ نہیں دی جاتی. تو ہم ماؤں کو یہیں سے شروعات کر رہی ہیں کہ ہم اپنی بیٹا اور بیٹی کو ایک نظر سے دیکھیں. دونوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرورش ہم ایک طرح سے کرنے کی کوشش کریں. یہیں سے اگر ہم انہیں بہتر بنائیں گے تو آپ دیکھیے جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ذہنوں میں بھی لڑکا اور لڑکی کے بارے میں وہ احترام پیدا ہوگا. آج ہمارے سماج نے کچھ کاموں کو بھی تقسیم کر دیا، یعنی ہم سمجھتے ہیں گھر کے کام بس یہ عورت کو ہی کرنا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ گھر کے کام کاج لڑکے بھی کر سکتے ہیں، کبھی ضرورت پڑ جائے تو کرنا ہوگا، انہیں بھی کرنا ہوگا. تو ہم اپنی اولاد کی اگر اس طرح سے تربیت کریں گے تو آپ دیکھیے اس سماج میں جو حقوق کو دینے والی بات ہے اور ان کا جو پروٹیکشن کرنے والی بات ہے، وہ چیز خود بخود ہمارے سماج میں آتی چلی جائے گی. پھر اسی کے ساتھ ہم خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بیسک ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہ، کہ عورت کی جو اہم ذمہ داری ہے وہ اولاد کی تربیت اور شوہر کے گھر کا نظم و نسق سنبھالنا ہے. وہاں کی وہ مینجمنٹ ہے، اس گھر کی کی پوسٹ پر، بہت اہم پوسٹ پر اس عورت کو رکھا گیا ہے. یہ بیسک ذمہ داری ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس عورت کے پاس اگر وقت ہو تو اپنے سماج کو بھی وہ کنٹریبیوٹ کرے، اس سماج میں بھی بھلائیوں کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھے. دیکھیے جب انسان یعنی عورت کے پاس وقت ہو اور وہ یہاں کی سرگرمیوں میں اگر وہ حصہ لیتی ہے تو اس کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں. جب وہ باہر نکلتی ہے دیکھتی ہے کہ کیا حالات ہیں ہمارے سماج کے، ہماری خواتین کدھر جا رہی ہیں، ہماری خواتین کی تعلیمی حالت کیا ہے، تو اپنی خواتین کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہماری خواتین کوشش کر سکتی ہیں. اپنے گھروں کو مدرسے بنا سکتی ہیں، اپنے گھروں میں نوجوان لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت دینا، انہیں سکھانے کا کام کو کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے ہمارے پاس
फाइनेंशियल पोजीशन, लोगों की माली हालत कमज़ोर होती है और हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन मांगने को तरजीह देती हैं, मांगने के लिए निकल जाती हैं। तो हम यहाँ देखें कि ऐसी जो ख़वातीन है वहाँ हम सर्वे करके उनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो हुनर है, उसको हम देखें और उनके उस हुनर को हम परवान चढ़ाने की कोशिश करें। जो भी अल्लाह ने हमको दिया है उससे छोटा सा एक अमाउंट बनाएं और हम ख़वातीन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके हम उनसे कुछ चीज़ें बना कर लें। यानी जो बिजनेस है उसको भी हम करने की कोशिश करें। हमारी ख़वातीन को अपलिफ्टमेंट, हमें उन्हें ऊपर उठाने की हमें कोशिश करना है, उनको मेहनत करने की हमें आदत डालना है। मांगने का रुझान उनके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अंदर ये रुझान पैदा हो कि वो मेहनत करें, मेहनत के साथ कमाएं। और अगर देखिए बाज़ ख़वातीन हमारी ऐसी होती हैं जिनको माली चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, माल की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह ने उनको नवाजा होता है, लेकिन ऐसी ख़वातीन को हमें आगे, ऐसी ख़वातीन आगे आएँ और हमारी उन ख़वातीन का उनको एक माहौल दें, उनके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करें और वहाँ हमारी ख़वातीन की जो भी सलाहियतें हैं, जो हुनर हैं, जो स्किल्स हैं, उसको डेवलप करते हुए उन्हें वहाँ बेहतरीन तरीक़े से कमाने के लिए मेहनत के साथ, मेहनत करते हुए कमाने की तरफ हम उन्हें कोशिश में लगाएं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आज मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो बिगड़ते जा रहे हैं, उसकी तरफ भी हमको कोशिश करना है कि हम ख़वातीन अपने अपने मोहल्लों में काउंसलिंग सेंटर्स चलाएं। जिनको भी समझ हो कुरान और हदीस की, हालात हाजिरा की, तो वो अपने समाज में, अपने मोहल्ले में भी काउंसलिंग सेंटर्स चलाएं। शादी से पहले भी आज आप देखिए हमारी बहुत सारी नौजवान लड़कियां किस तरह से आला तालीम जो हासिल कर रही हैं, उसका मकसद ये समझती हैं कि आला तालीम हासिल करने के बाद कपड़ों को भी कम कर दें, अपनी इस्लामी तालीमात को भी एकदम ऑर्थोडॉक्स और दकियानों सी समझ जाएं, उसको समझने के लिए आगे ना बढ़ें। इस तरह हमारी नई नस्ल होती जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी नौजवान लड़कियां मुर्तिद हो रही हैं। तो हम इन लड़कियों को बताएं, इनको भी हम काउंसलिंग करें शादी से पहले कि शादी क्या चीज़ है और किस तरह से इस्लामी तालीमात हमें इस बारे में रहनुमाई करती है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग हम ख़वातीन करें तो हम देखेंगे कि हमारे समाज में एक भलाई और बेहतरी परवान चढ़ेगी। फिर इसी तरह आज मटेरियलिस्टिक दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मादा परस्ती, मटेरियलिज़म, कंज्यूमराइज़म, यहाँ लोगों की इस बात की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हो गई है कि दुनियावी सामान को बहुत ज़्यादा अपने घरों में जमा कर लें। ये जो कल्चर है इसको हम देख रहे हैं सेल की शक्ल में हमारे सामने आता है और हम जो चीज़ें खरीदते हैं, ज़रूरत ना भी हो तो हम मार्केट जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ख़रीद कर लाते हैं। तो यहाँ हम ख़वातीन अपने आप को तामीरी कामों में लगाएं कि बिला वजह हम अपने पैसों को इधर उधर खर्च ना करें, बल्कि खिनात की ज़िंदगी गुजारते हुए अपने पैसे को, अपनी सलाहियतों को और अपने वक्त को बेहतर कामों में गुजारने की हम कोशिश करें। अब यहाँ जितनी ख़वातीन जवां हैं, अगर हम ये ख़वातीन इस बात का इरादा कर लें, इस बात का अज़्म कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बनाएंगे, हमारी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, हमारे औकात से, हमारी माल से, हमारी सलाहियतों से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे, इस तरह की हमें प्लानिंग करना होगी, मनसूबाबंदी करना होगी और इस समाज को एक बेहतर समाज बनाने की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। आज जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना आए, इसके लिए हमें कोशिश करते हुए प्लानिंग के साथ हमें काम करना होगा। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इन सब चीज़ों को समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।